ہر نبی کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نبی اور رسول اللہ کی طرف سے شریعت لاتے ہیں یا کتاب لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع عام نبیوں رسولوں کے ذریعے بھیجا کہ جس پر چل کے انسان ہدایت کے راستوں کو پا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھیجا۔ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، تعداد اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ایک نبی آتے پھر دوسرے نبی آتے، یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے آخری رسول جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر اس سلسلے کو بنی اسرائیل کے آخری رسول کے طور پہ مکمل کیا۔ اس کے بعد پروردگار نے جس رسول اور نبی کو بھیجا ان کو پوری کائنات کے ہر دور، ہر زمانے، ہر قوم، ہر قبیلے کا رسول بنا کے بھیجا۔ یعنی جب آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، وہ سلسلہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے، جب تک کوئی چیز اپنے کمال کو نہیں پہنچتی، یہ ایک نیچرل فینونما ہے، یہ عقلی دلیل بھی ہے۔ اگر ہم اس کو لاجیکل سمجھنا چاہیں ختم نبوت کو، تو سمجھیے جب تک کوئی چیز اپنے کمال کو نہیں پہنچتی تو وہ ارتقائی تغیرات سے گزرتی رہتی ہے۔ دیکھیں نا، جیسے مسجد طلحہ جب ہم نے شروع کی تو ابتدا میں کسی نے کہا خان صاحب میرے سے 10 بوریاں سیمنٹ کی لے لیں، 4 میں آپ کو ٹرالیاں ریت کی دے دیتا ہوں، کیونکہ تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ اچھا، اب یہ مکمل ہو گئی، کسی نے ٹائل دے دی، کسی نے ممبر بنوا دیا۔ اب کوئی بندہ آ کے کہے کہ میں خان صاحب آپ کو ایک اور ممبر دے رہا ہوں، تو آپ کہیں گے جی ایک مسجد میں 2 ممبر تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری مسجد ارتقائی مراحل سے گزر کر اب تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ نہ ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہے، نہ ریت کی، نہ سیمنٹ کی، کیونکہ مسجد کیا ہو گیا جی؟ مکمل۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کا مطلب کہ جب کوئی چیز کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس میں ارتقاء اور تغیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو قصر نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کی آخری اینٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، یہ ارتقائی تغیرات سے گزر چکا ہے۔ اب جب یہ اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے، اب اس کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رسالت عطا فرمائی، جو نبوت عطا کی، اس میں واضح کیا۔ سورہ المائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ اللہ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اللہ کا پسندیدہ دین کون سا جی؟ اسلام۔ اور واضح کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ فقط دین اسلام ہے۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور پہلے رسولوں کی رسالت میں فرق یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام رسول بن کے تشریف لائے ایک خاص لوگوں تک، جناب شیس علیہ السلام کا پیغام ایک مخصوص قوم کے لیے، جناب نوح علیہ السلام ایک خاص قوم کے لیے، جناب لوط علیہ السلام خاص قوم کے لیے۔ ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوئے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یعنی ان کا جو نبوت کا دائرہ کار تھا وہ کسی خاص قوم کے لیے تھا یا خاص علاقے کے لیے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر مصر کے رسول ہیں
تو مدین کے نبی جناب شعیب علیہ السلام ہے، زمانہ دونوں کا ایک ہے۔ یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے رسول ہیں تو مدین میں بھی ہر جگہ وہی رسول ہیں۔ مدین کے نبی کون تھے؟ جناب شعیب علیہ السلام، جن کی بیٹی سے نکاح ہوا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مصر کو ہم نے آپ کی سلطنت بنا دی، آپ کی رسالت کے تحت کر دیا، اور مدین کو ہم نے شعیب علیہ السلام کی سلطنت کے تحت، ان کی نبوت کے تحت کر دیا۔ وقت ایک ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے رسول ہیں، فلسطین میں آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت عطا کی، اور آپ ہی کے دور میں شہر صدوم کی طرف لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ وقت دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب پہلے دور میں جتنے نبی اور رسول آئے ان کے لیے کسی ایک قوم ایک خاص وقت تک کے لیے اللہ نے ان کے پیغام کو لمیٹڈ کر دیا، بھئی یہ علاقہ ہے، یہ آپ یہاں رسول ہیں اور اتنے عرصے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا جب چلے گئے جناب فصال ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام آئے، پھر وہیں چلتے چلتے پھر موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، سلسلہ چلتا 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 یہ پیغام پہنچتا گیا۔ لیکن جب باری آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اب میرے محبوب کی رسالت کو کسی قبیلے قوم تک نہ رکھنا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنا دیا ہے، سب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص قبیلے قوم کے لیے نہیں ہے، یہ کسی خاص وقت کے لیے بھی نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کے رسول ہیں، اب نہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی محسوس ہوگی ہم ایک زمین پہ رہتے ہیں، اس کے علاوہ 18,000 زمینیں اور ہیں۔ جیسے یہاں انسان بستے ہیں ویسے وہاں بھی انسان بستے ہیں، جیسے یہاں نبی اور رسول آئے ہیں وہاں بھی نبی اور رسول آئے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی زمین پر آئے ہیں، لیکن ان زمینوں پر بھی انسان بس رہے ہیں، وہاں بھی نبی پہنچے ہیں، وہاں بھی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا تاج پہنا کر ہمارے آقا کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا یہ مقام ہے، اور اس پہ جتنا فخر کریں آپ کم ہے کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، جو اس زمین کی تخلیق کی وجہ بنے ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو پتہ چل گیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خاص قوم قبیلے کے رسول نہیں بلکہ سب کے رسول، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا ہم نے سب کا رسول بنایا۔ اچھا، سب سے مراد صرف انسان بھی نہ سمجھیے گا، چرند پرند درند حیوانات جمادات سب کے سب۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا ہی رسول بنایا ہے۔ مخلوق سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو نکال کر، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ کی ذات کو نکال کر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہمارے آقا ہر مخلوق کے ہی رسول بن کے تشریف لائے۔ اب اس میں صرف اللہ کی ذات کو نکال کے، یعنی آپ کہیں گے جی پھر جو نبی تھے، جو آدم علیہ السلام تھے، وہ بھی تو مخلوق ہیں، شیس علیہ السلام بھی تو مخلوق ہیں۔ آپ کو یہ سن کر اور خوشی محسوس ہوگی، جتنے 1,24,000 انبیاء رسول آئے ہیں ہمارے آقا ان سب کے بھی رسول بن کے آئے ہیں، ان کے بھی۔ اور سورہ آل عمران میں اس کی گواہی موجود، آیت نمبر 83 میں آپ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے نبیوں رسولوں کا انتخاب کیا اور عالم ارواح میں ان کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا، تو فرمایا محبوب ذرا یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ہم نے رسولوں نبیوں سے کہا ہم تمہیں رسالت و نبوت دے رہے ہیں، لیکن ہم سے کانٹیکٹ کر کے جانا ہے، ہم سے ایک وعدہ کرو، پکا وعدہ۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اگر تمہارا دور رسالت چل رہا ہو اور میرے محبوب تشریف لے آئے،
حالانکہ اللہ بھی جانتا تھا یہ سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن وعدہ لیا، فرمایا دور رسالت تمہارا ہو اور میرے محبوب تشریف لے آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب نے اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں ان کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ تم سب کے سب ایمان ان پہ لاؤ گے، ان پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی ذات والا ستودہ صفات سارے رسولوں کی بھی رسول ہے، نبیوں کے بھی آپ نبی ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے رسول اور نبی ہوں گے تو میں عرض کروں گا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کہ ہمارے تمہارے نبی کی کیا شان ہے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں پھر سارے نبی یک زباں ہو کے کہیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا ایک خدا ہے ہم سب کا ایک ہی نبی ہے۔ ہمارے آقا سارے رسولوں کے بھی نبی اور رسول بن کے آیا، کیونکہ سب نے ہمارے آقا کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی، ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو اب اس سے پتہ کیا چلا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اس پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، 22واں پارہ، پروردگار نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ قرآن سے ثابت ہو گیا جی، ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، سورہ احزاب آیت نمبر کیا جی 40۔ اللہ فرماتا ہے وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں، نبیوں میں سے آخری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، محبوب کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا، سب کی طرف۔ دو آیتیں ہو گئی جی۔ تیسری آیت سورہ الفرقان آیت نمبر 1، چونکہ ہم نے ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کرنا آج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندہ خاص پہ قرآن اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ سارے جہان والوں کو ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب، کہ سرکار اعلان نبوت سے پہلے ذرا باہر کی طرف آتے، وہ پتھر دیکھ کے پکار اٹھتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بھی پکار اٹھتا۔ اس سے پتہ کیا چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے ڈر سنانے والے۔ اور سورہ السبا آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے ایسی رسالت کے ساتھ بھیجا ہے جو سارے آدمیوں کے لیے کافی ہے، آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں، بشیرم و نذیرا، یہ دو خوبیاں بھی۔ اور پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب دیکھیں دونوں طرف، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، اللہ رب العالمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا جیسے عالمین کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، عالمین کا کوئی ذرہ میرے محبوب کی رحمت سے بھی باہر نہیں۔ اب 2024 کے بھی ہمارے آقا رسول ہیں، 2030 کے بھی ہمارے آقا رسول ہوں گے، قیامت تک کے لیے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اب چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، قیامت تک اب کسی اور نے نہیں آنا۔ اور یاد رکھیے اب یہاں بڑا اہم ترین یہ مسئلہ ہے، نبوت کبھی عبادت سے نہیں ملتی، نبوت فضل الہی سے ملتی ہے۔
بندہ یہ کہے جی میں نے اتنی عبادت کی اللہ نے مجھے امتی سے نبی بنا دیا، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ نبوت کبھی نہ اپ گریڈ ہوتی ہے، نہ وہ عبادت سے ملتی ہے، نہ وہ کسبی ہے، نہ وہ ریاضت سے ملتی ہے۔ نبوت جس کو اللہ نے دینی تھی عالم ارواح میں ان کے سروں پر نبوت کے تاج سجا دیے، فرمایا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے رکھا یہ منصب اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا عالم ارواح سے۔ اب یہاں بر صغیر میں جس وقت انگریز کا راج تھا تو انہوں نے چاہا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہو جو مسلمانوں کے اندر سے نبوت کا دعویٰ کرے۔ اور یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یاد رکھیے جب جھوٹے نبیوں کے دعوے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، ایک قبیلہ بنو اسلم کا شخص تھا اسود انسی، اس نے 15 صفر 11 ہجری کو نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اسی طرح سجا قبیلہ بنو تغلب کی ایک لڑکی تھی شہر موصل کی رہنے والی، اس نے 28 ربیع الثانی 11 ہجری کو نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح وہاں ایک شخص تھا اور اس کا نام، وہ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ہین حیات میں اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ گفتگو بھی کی، مسیلمہ کذاب۔ اس وقت یہ کسی اور نظریے سے آیا تھا، بعد میں اپنے قبیلے میں جا کے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب طلیحہ بن خیلد ہے، اسود انسی ہے، سجا بنت عورس عورت ہو کے اس نے بھی دعویٰ کر دیا۔ اب سجا بنت حارث اور مسیلمہ کذاب نے نکاح کر لیا، ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ معاملہ بڑا خراب، آپ نے فوراً فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے خلاف فوراً جہاد کے لیے اٹھو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ پہنچ چکے تھے اور اکرمہ بن ابی جہل بھی پہنچے، لیکن وہ موقع اس طرح کا نہ بن سکا کہ وہ جیت سکتے، یہاں تک کہ پھر یہ بہت بڑے قلعے میں بند ہو گئے۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی۔ اور یاد رکھیے کہ جھوٹے نبی کو ماننے والے بھی اسلام کا نام یوز کرتے ہیں۔ جب مسلمان تلوار لے کے اترے تو یہ کہتے تھے اللہ اکبر، مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو ماننے والے بھی کہتے تھے اللہ اکبر، دونوں طرف سے ایک ہی نعرہ تھا۔ اب البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، جب دونوں طرف سے ایک نعرہ لگا تو صحابہ نے کہا اب اہل حق کی پہچان کیسے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں۔ صحابی نے آگے بڑھ کے نعرہ لگایا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو نعرہ رسالت لگانا یہ تھا ہمارا اس وقت نشان، جس سے پتا چلا کہ مسلمان جب بھی پہچانا جاتا ہے وہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور پھر اس وقت 750 صرف حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، 1200 اوورال شہادت ہوئی صحابہ کرام، 1200۔ اب مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ٹوٹل غزوات کی تعداد 27 ہے، جس میں جو جنگیں ہوئی ہیں ٹوٹل ان کی تعداد 86 کے قریب بنتی ہے، اور اس میں ٹوٹل شہید ہونے والے مسلمان صحابہ کی تعداد 269 ہے، 269، اور عقیدہ ختم نبوت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1200 ہے، جن میں 750 حافظ قرآن صحابہ ہیں۔ جس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 750 حافظ قرآن صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، بتائیے وہ عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ آج لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگ سمجھتے کہ بس ٹھیک ہے یہ جی سیاسی مسئلہ، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد وفا کا مسئلہ ہے، یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ جس وقت اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے بر صغیر میں آواز اٹھائی تو پیر میر علی شاہ میدان میں اترے، شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اترے۔ پیر میر علی شاہ نے جہاں مینار پاکستان ہے وہاں آ کے دعویٰ کیا، وہ لاہور میں رہتا تھا مرزا، کہا تو میرے سامنے آ، کہا جی نہیں سامنے نہیں، دونوں بیٹھ کے سورہ فاتحہ لکھیں گے، جس کی صحیح سورہ فاتحہ ہوگی وہ حق پہ ہوگا۔ پیر میر علی شاہ کہتے ہیں آ جا، ہم یہ بھی قبول کرتے ہیں، دونوں ہم کاغذ پین رکھیں گے، جس کی پینسل خود اٹھ کے لکھے گی وہی حق پہ ہوگا۔ یہ پھر آپ نے دعویٰ کر دیا، پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے، نہیں آ سکا سامنے۔
یہ ہمارے بزرگوں کا کردار تھا اس وقت بھی، اور علماء حق میدان میں اترے۔ پاکستان جب بن گیا بڑی سازش کے تحت، اس وقت ظفر اللہ کو وزیر خارجہ لگا دیا۔ نوائے وقت کے جو حمید نظامی تھے فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں میں پاکستان کی طرف سے جہاں جہاں بھی پہنچا مجھے ہر سفارت خانے میں یہ لگا جیسے پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ قادیانی سینٹر ہے۔ ہر جگہ قادیانیوں کا لٹریچر موجود تھا کہ ہمیں پاکستان کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ کی سطح پر ہر بندے کو یرغمال بنایا اور تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ چلا، یہاں تک کہ پھر مسلمان جو کوئٹہ کی طرف نوجوان جا رہے تھے سفر کے جاتے ہوئے، تو وہ جب ربوہ پہ ٹرین وہاں رکی تو انہوں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم، تو اس پر انہوں نے واپسی پر جب وہ نوجوان آئے تو سیدھی گولیاں مار دی۔ 1953 کی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ 53 کی تحریک میں ہمارے علامہ ابو الاسناد قادری علیہ رحمہ، ان کا کردار نمایاں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس وقت یہ تحریک کو پھر بائی فورس دبایا گیا، لیکن تحریک اس وقت بھی چلی۔ قاضی مظفر اقبال صاحب نے مجھے بتایا، میں نے اپنے خون سے وہ فارم تحریر کیا تھا عقیدہ ختم نبوت کے کہ سرکار ہماری یہی کاوش کو قبول کر لے، اور ہم نے یہاں سردار محمد لغاری صاحب کو بلایا تھا پچھلی مرتبہ، تو وہ پھر جو 74 کی تحریک ہے اس میں چلے، پھر یہ تحریک چلتی گئی۔ آخر کار بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو دین کو تخت پہ لانا ہوگا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم باہر ممبروں پہ بیٹھ کے بولتے ہیں اور جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم ووٹ دوسری پارٹی کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس وقت کے الیکشن میں ون کیا، یعنی پیپلز پارٹی کے بعد دوسری بڑی تحقیق جمعیت علماء پاکستان تھی، اور یہ کامیاب ہوئی۔ جب ہماری اسمبلی میں سیٹیں آئیں، اب ہم آپ کو بتاتے، لوگ کہتے جی مولوی کی کرن گے۔ جس وقت یہ سیٹیں ہمیں ملیں تو نیشنل اسمبلی میں آنے کے بعد سب سے پہلے قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کام یہ کیا، پاکستان کا نام باقاعدہ منظور کروایا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب یہ جو وزیر اعظم بنیں گے، یہ جو حلف اٹھاتے ہیں، یہ حلف لکھا کس نے ہے؟ قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حلف لکھوایا۔ پاکستان کے قوانین میں آئینی طور پر اسلام کی شکوں کو شامل کیا، اقتدار اعلیٰ کا تصور جو اللہ کے لیے رکھا گیا یہ شامل کیا، یہ اس وقت، اور اس وقت پھر آپ نے باقاعدہ طور پر بل پیش کیا۔ بل پیش کرنے والے ہم سینہ تان کے کہتے ہیں شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کا بل پیش کیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ اب چونکہ یہ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد ہوا ہے، یہاں بیٹھ کے شور ڈالنے سے نہیں ہوگا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب آگے آئے، کہتے ہیں نورانی صاحب یہ مسائل آپ کے ممبر و محراب کے ہیں، آپ وہاں جا کے حل کریں۔ تو نورانی صاحب نے ایک ہی جواب دیا، بھٹو صاحب ہم نے ممبر و محراب پہ یہ مسئلے حل کر لیے ہیں، اب یہ مسئلہ حل ہوگا تو پاکستان کی پارلیمنٹ سے ہوگا، نیشنل اسمبلی سے ہوگا، قومی اسمبلی سے ہوگا۔ پھر 3 مہینے دیے ان کو، کتنے جی؟ قادیانی کو پورا موقع دیا۔ مرزا منصور آتا رہا، مرزا ناصر، بڑے بڑے انہوں نے اس وقت جو ہے پینترے مارے۔ 3 مہینے کی گفتگو کے بعد جس وقت یہ بات ثابت ہو گئی اور تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے، اور اس مقام پر بعض لوگ ڈاواڈول بھی ہونے لگے تھے، لیکن یہ ہمارے نورانی صاحب کی استقامت تھی۔ وہ کہتے ہیں کراچی میں مجھے ایک وزیر کی کال آئی، آج شام چائے ہمارے ساتھ پیے۔ کہتے میں چلا گیا تو وہاں ایک بیٹھے ہوئے تھے لوگ، تو انہوں نے بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ اب ذہن میں رکھیں قادیانیوں کے بنیادی 2 گروپ ہیں، ربوی اور لاہوری۔ ربوی گروپ اس کو نبی مانتا ہے، لاہوری گروپ اس کو مجدد مانتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجدد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نورانی صاحب کو کہ آپ نے جو بل پیش کرنا ہے آپ اس میں یہ صرف لکھ دیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ حالانکہ آپ نے لکھا تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے وہ کافر ہے، وہ لاہوری ہو یا ربوی، لیکن انہوں نے کہا جی جو نبی مانے یہ لکھ دیں تاکہ لاہوری گروپ بچ جائے، اور 3 کروڑ روپے نورانی صاحب کے سامنے رکھ دیا اس دور میں۔ تو نورانی صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک ٹھوکر ماری اور کہا مجھے اس سے پہلے قیمت مل چکی ہے۔ انہوں نے کہا شاید کہیں اور سے زیادہ پیسے مل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ قیمت نہیں ملی، مجھے بارگاہ رسالت مآب سے پہلے قیمت مل چکی ہوئی ہے، میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں تمہارے 3 کروڑ۔ ہم وہی بل پیش کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے گا۔ پھر بل پیش ہوا، پھر 3 مہینے جرا ہوئی، اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے اعلان کر دیا ہم مرزائی قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جب یہ قانون پاس ہو گیا 1973 کے آئین میں آ گیا اور 74 کی اسمبلی میں یہ بات شامل ہو گئی، تو اب کیوں چینج کیا جا رہا ہے؟ اب پھر دیکھیں بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے. یہ ساری کوششیں کیا ہے کہ کس طرح قادیانیوں کو نوازا جائے. یاد رکھیے ہم سیاسی معاملے جو ان کے ہم کبھی نہیں بولتے جیسے مرضی، لیکن جب ہمارے آقا کے سر اقدس سے ختم نبوت کا تاج اتاریں گے تو ہمارا دل بہت درد ہوگی، ہمیں بہت تکلیف ہوگی، ہمارے دل بھی روئیں گے. ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم اس پہ کچھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے دن دہاڑے ختم نبوت کا تاج اتارے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے آپ ذرا اپنے آپ کو مضبوط رکھیے ایمانی طور پر، اعتقادی طور پر، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے چونکہ علماء کا کام ہے حق بیان کرنا. اس علاقے میں میرے شمالی لاہور میں سب سے پہلا پروگرام ہم ہی عقیدہ ختم نبوت پہ کر رہے ہیں. ہمارا تو فہم قرآن چل رہا ہے، ہم نے کہا آج اسی پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ اب آگے ہم اس پر مزید بڑی کانفرنسز کا بھی ارادہ رکھتے ہیں شمالی لاہور میں، جس میں ہم ہر طرف ایک ہی نعرہ بلند کریں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی ہیں ہمارے پیارے نبی سے، ان کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ ہم سب کی مجموعی طور پر ذمہ داری ہے. اور آپ سب لوگ بھی اس حوالے سے بالکل کمر بستہ رہیں اور تیار رہیں. ہمارے جو درس چل رہے ہیں یہ 12 روز ہیں، یہ ہمارے صرف 2-3 دن رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، عشاء کے بعد، تو اس میں بھی لازم شامل ہوں. انشاءاللہ پھر مزید گفتگو بعد میں کریں گے. آج چونکہ ختم نبوت پہ بات تھی، آج کافی ٹائم گزر گیا، اسی پر ہم دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے لوث محبت کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ